دعا کرتے ہیں. اگر بتایا جائے کہ وہ زندہ ہے، اگلا سوال ہوتا ہے زندہ ہے تو کہاں ہے؟ زندہ ہے تو زندہ ہے تو بتایا جائے جی وہ شہر رسول نگر میں ہے، پھر اگلا سوال ہوگا وہ کہاں پہ ہے؟ بتایا جائے گا وہ پنجاب میں ہے، پھر پوچھا جائے گا کون سا پنجاب؟ بتایا جائے گا جو پاکستان میں ہے. رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے حسین زندہ ہے. سوال تو بنتا ہے نا مالک زندہ ہے تو کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا جاگو یار میں بات کروں. حسین زندہ ہے تو حسین زندہ ہے تو کہاں پہ ہے؟ رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. فرمایا وہ اپنے رب کے پاس ہے. نہیں سبحان اللہ کم ہے بات، میں نے اگلی وزنی دے دی. کہاں ہے جی؟ میں نے بڑی تمہید سے بنیاد سے پڑھنا ہے اور بڑے مسائل بھی حل کرنے ہیں. کہاں پہ ہے؟ عند ربہم، رب کے پاس ہے. مالک وہی مثال ذہن میں رکھنا، شہر رسول نگر میں ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ پنجاب میں ہے. مالک سمجھ آ گئی حسین زندہ ہے، سمجھ آ گئی قرآن نے بتایا تیرے پاس ہے، تو کہاں ہے؟ اللہ تو کہاں ہے؟ پھر ہماری قدرت آئی، میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اونچی اونچی آپ یار. رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے سنی کی ہر زبان میں آیت ہے نحنو اقرب سبحان اللہ الیہ من حبل الورید. فرمایا تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب قرآن رکھو، قضیے میں نے کر دیے، نتیجہ دینا چاہتا ہوں. قرآن نے کہا حسین زندہ. سبحان اللہ حسین زندہ. زندہ. کہاں؟ رب کے پاس. مالک تو کہاں؟ اب میری محنت بیکار نہ ہو جائے جملہ دینا چاہتا ہوں. مالک تو کہاں؟ چلو شاہد کو بھی آسان کرو. فرمایا جہاں جہاں زندگی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں جہاں سانسیں ہیں، وہاں وہاں میں ہوں. تو قرآن رکھ کر یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا جہاں جہاں خدا. اوہ لوگ تو مصطفیٰ پہ جھگڑے کرتے ہیں نا، اقبال نبی پہ. میرا موضوع ہوتا تو میں پڑھتا کہ میرا مصطفیٰ کہاں کہاں پہ ہے. یہ تو ذکر حسین ہے اور قرآن کہتا ہے اور کائنات والوں جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں حسین ہے. عند ربہم، جائیں شروع پڑے قرآن سے. عند ربہم فرمایا حسین تو رب کے وہاں ہے. اور اگلی بات ہر شہرت کے زیادہ قریب جملہ دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا. جہاں جہاں سانسیں ہیں، کوئی زندہ بندہ بیٹھا تو سبحان اللہ کہہ رہے. سبحان اللہ. جہاں جہاں سانسیں ہیں وہاں وہاں حسین. بولو سارے بندے اپنی زبان کو معطل کریں امام شہر کے نام سے. وہاں وہاں حسین. جہاں جہاں سانسیں ہیں. میں پھر جملہ بدلوں. آج لوگوں نے ممبر سے یہ جملہ دیا، کہنے لگے جس جس دل میں حسین ہے. میں نے کہا خبردار جملہ صحیح کرو. جس جس دل میں، بعد نے کہا ہر دل میں حسین ہے. میں نے کہا نانا ہر دل میں حسین یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو ارے دل ہی وہ دل ہے جس میں حسین ہے. یا
یہ نہ کہو کہ دل دل ہے حسین، بلکہ یہ کہو دل ہی وہ دل ہے جس میں حسین ہے، وہ دل دل ہی نہیں جس میں حسین نہیں۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا کائنات والوں موٹا نہ کہنا، وہ مجھے پتا چلے میں نے کیا ذکر کرنا ہے یار۔ ابھی تو میری اور آپ کی ملاقاتیں ابھی شروع والی ہیں، کئی نمازی جمعے والے ہیں، کئی آج نہیں ہیں، کئی ساتھی ساتھ معراج کے سے آئے ہیں، لیکن توجہ، قرآن یہ کہتا ہے جہاں جہاں سانسیں ہیں وہاں 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 حسین، جہاں جہاں سانسیں ہیں وہاں وہاں حسین ہے۔ اور اگر کہو تو میں بخاری پڑھوں، سبحان اللہ، بخاری امام بخاری کو پڑھوں، محبت سے محبت سے سبحان اللہ فرمائے نا۔ آج تک لوگوں کو ہمارے ساتھ شکوہ یہ ہے، کہتے ہیں سنی مولویوں کو تو واقعوں کے علاوہ کہانیوں کے علاوہ آتے ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا خبردار، قرآن اور حدیث پڑھ ہی سن نہیں سکتا ہے، یہ پڑھ ہی سن نہیں سکتا ہے۔ آپ ایک میں جملہ بتاؤں، اپنی بات میں دلیل دیتا ہوں، کیونکہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک فیض مصطفیٰ سے نہ مل جائے، اور در مصطفیٰ سے فیض اس وقت تک نہیں ملتا جب تک بندہ منگتا در علی کا نہ بن جائے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ بھئی میں جملہ دوں اپنی بات کی دلیل پر تاکہ بات اگلی آگے چل سکے۔ ہم کہتے ہیں بندہ تعلیم یافتہ ہے، کیا جی؟ تعلیم، تعلیم کے اندر حرف ہے جی تا، عین، لام، یا اور میم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ پنجتندی خبر ہے، سبحان اللہ۔ تعلیم میں حرف ہے 5۔ تم نے کیا سمجھا جس کے پاس ڈگریاں ہوں وہ تعلیم یافتہ ہے؟ نہ سمجھنا، تا، سمجھ صاحب یہ آپ کی نظر کیا کرو؟ عین، لام، یا، میم، طرفین کو ہٹاؤ، یعنی شروع سے تا آخر سے میم ہٹا دو سبحان اللہ، تو علی بنتا ہے، عین لام یا علی بنتا ہے، تا اور میم کو ملاؤ تو تم بنتا ہے، یعنی لفظ تعلیم بتا رہا ہے تم تعلیم یافتہ اس وقت ہو جب یہاں پہ علی بس جائے۔ پھر سنے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے مدارس سے پڑھ لیا، کوئی سمجھے کہ میں نے سیاسی ساری پڑھ لی، میں تعلیم والا ہوں، کہاں خبردار، تعلیم در علی کے بندے کا نام ہے۔ چلو پھر آپ کے ذہنوں میں بات اتر جائے، تا، لام، یا، عین میں شروع سے تا میم کو ہٹا دو، طرفین کو تم بنتا ہے، باقی عین لام یا علی رہ جاتا ہے، یعنی لفظ تعلیم بتا رہا ہے تم تعلیم یافتہ اس وقت بنتے ہو جب درے علی کے منگتے بنتے ہو۔ میں نے کہا تم نے کیا الزام لگایا سنی کو قرآن حدیث نہیں آتا، آؤ پڑھو بخاری، اور میں نے یہاں مسئلہ بھی حل کرنا ہے، آپ نے سننا ہے، آؤ پڑھو بخاری۔ بدر کا ماحول ہے، 18 سالہ نوجوان ہے، شہادت ہو چکی ہے، بات آئے مصطفیٰ میں اس نوجوان کی ماں تھی، عرض کرتی رکھوال آقا بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب آپ نے توجہ سنے، میرا بیٹا، ماں نے لاشا دیکھا ہے، سبحان اللہ، کیا سمجھتے ہیں ماں نے دیکھ کر جھوما نہیں ہوگا؟ ماں نے اس کے بوسے نہیں لیے ہوں گے، بوسے لینے کے بعد بچے کا لاشا دیکھنے کے بعد بات آئے مصطفیٰ میں آکر عرض کرتی ہے لیکن بات آقا میرا بیٹا کہاں ہے؟ سرکار خاموش ہوئے، اس نے وضاحت خود کی، اگر تو ہے جنت میں، نہیں اب بندے یہاں کو ڈھیلا نہ پڑے، میں نے بڑی لمبی بات کرنی ہے، اگر تو ہے جنت میں تو آقا چپ کر کے واپس چلی جاتی، اگر کیا ہے جہنم میں
ساتھ میں مٹی ڈالوں گی، سینہ بھی کودوں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی۔ میں نے کہا بخاری کا کانا دینے والے، تجھے اللہ کرے بخاری سمجھ آ جائے، وہ عورت بارگاہ مصطفیٰ میں فیصلہ کر گئی، جن کا شہید ہو جہنم میں وہ تو ماتم کرتا ہے، اور جس کا شہید جنتی ہو، اور سنی کا عقیدہ یہ ہے امام حسین جنتی نہیں، تو جو جنتی نہیں جنت کے سردار ہے۔ سرکار نے اسے دیکھ کر، میں نے حدیث پڑھی، روایت پڑھی ہے، سرکار فرماتے ہیں تو نے کیا سمجھا وہ صرف جنت میں ہے؟ وہ تو جنت الفردوس میں ہے۔ ہاں سرکار یہاں پہ تو جو ہے آپ یہ زمین ہے، مقام بدر ہے، سرکار یہاں پہ، سرکار فرماتے ہیں تو نے کیا سمجھا جنت ایک ہے؟ تو نے کیا سمجھا جنت ایک ہے؟ جنت ایک تو ساتھ ہے درجہ، سب سے اعلیٰ درجے میں تیرا بیٹا ہے۔ تھا کہاں پہ؟ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، تھا یہاں پہ۔ سرکار فرماتے ہیں جسے تو نے یہاں دیکھا یہ یہاں بھی ہے، تھوڑا سا جاگو، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ فیصلہ ہو گیا، جس نبی کے نام پہ مرنے والا، جس نبی کے قدموں میں سر دینے والا یہاں بھی ہے۔ تو نے کیا سمجھا مصطفیٰ مدینے میں نہیں رہا نہیں؟ اور اگر غلاموں کا یہ حال ہے تو نے کیا سمجھا حسین یہاں نہیں؟ اللہ کرے آپ سمجھے، لیکن آؤ میں نے یہاں قرآن پڑھنا ہے۔ میں نے بخاری کی روایت پڑھی ہے، تسلی آپ کی وجہ میں قرآن پڑھوں، آپ پر سبحانہ فرمائے گا۔ آپ کا قرآن اسی بات میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، نہ سوچو یہ زندہ ہے اور رب انہیں رزق دیتا ہے۔ چپ رہ گئے، میں نے یہاں بھی بات کرنی ہے، رب کیا دیتا ہے؟ اور رب فرماتا ہے ہم انہیں عطا کرتے ہیں فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ جو کچھ بھی ان کو عطا کر رہا ہے نا یہ خوش ہے۔ اللہ کرے آپ ایک سمجھ رہے میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے حسین خوش ہے، قرآن کہتا ہے کربلا والے خوش ہیں۔ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، فرمایا ہم نے زندگی عطا کر دی، ہم انہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، یہ خوش ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کرے آپ بات سمجھنے کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ پریشان ہو دلائل کے لیے ہم ہیں۔ آپ تو عقیدہ اپنا درست کرتے اٹھے، آج کربلا میں تو حسین آئے۔ میں یہاں سے بنیاد میں لگا ہوں، اگر حسین سمجھ آ گئے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین آئے، ادھر سے جبرائیل آ گئے۔ لیکن بعد آقا یہ آپ کا جو نواسا امام حسین ہے نا کربلا میں شہید ہو جائے۔ آقا یہ مٹی لایا ہوں کربلا سے، علامت اور نشانی یہ ہے جب شہادت ہو جائے گی یہ خون میں بدل جائے گی۔ اب میں نے یہاں جو بات کرنی آپ نے سمجھ لی۔ سرکار نے مٹی پکڑی، ام سلمہ کو بلایا، فرمایا ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو، جب میرے حسین کو شہید کیا جائے گا یہ خون میں بدل جائے گی۔ سرکار نے بلایا ام سلمہ کو، فرمایا یہ رکھ لو اور یہ بات ذہن میں رکھنا، جب یہ خون میں بدل جائے۔ کہاں گئے جو کہتے نبی کو کل کی خبر نہیں؟ سرکار مٹی ام سلمہ کو پکڑا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے علم میں ہے ام سلمہ اس وقت موجود ہوں گی۔ فرمایا ام سلمہ
کرو. اب یہ تیاریاں ہو رہی ہیں, یعنی کربلا کا ذکر امام حسین کے ہوتے شروع ہو گیا. آج لوگ تانے دیتے ہیں نا صحابہ پر, بات میں رہنا, صرف سوال سن کر اٹھ کے آ نہ جایا کرو, کبھی اپنے اندر جرأت پیدا کرو. جو یہ کہے نا کربلا میں صحابہ نہیں آئے, صحابہ کدھر تھے, امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. میں نے کہا خبردار, صحابہ پہ بات نہ کر, تو پہلے یہ ثابت کر امام حسین نے جاتے ہوئے کسی کو بلایا ہو. آپ کہاں سن رہے ہیں, کیا سنتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ بھئی کوئی بندہ یہ پہلے صحابہ کی بات یہ کرتے ہوئے کہ صحابہ نے ساتھ نہیں تھے کربلا میں, صحابہ کدھر تھے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے نا, یہ تو سمجھا, کہیں سے یہ تو دکھا امام حسین نے بلایا ہو. امام حسین تو وہاں لڑائی کے پروگرام سے گئے نہیں تھے, جنگ کے حوالے سے تو گئے نہیں تھے. تجھے اتنی عقل اتنا شعور نہیں, جو جنگ پہ جائے تو 6 ماہ کے ساتھ لے کر نہیں جاتا. اور اگر صحابہ کی بات ہے کہ صحابہ کیوں نہیں تھے, پہلے بتاؤ بلایا کس نے تھا, بلایا ہی نہیں. اور تم کیا سمجھتے ہو امام حسین بلا دیتے؟ ہوئے اللہ کرے آپ بات سمجھ جائیں. تم کیا سمجھتے ہو میرا امام اگر بلا دیتا تو کیا خیال ہے کربلا کم پڑ جاتا, آنے والے زیادہ آ جاتے. اور یہ میرا عقیدہ ہے, عقیدت نہیں ہے. ایک ہوتی ہے عقیدت, ایک ہوتا ہے عقیدہ, دونوں میں فرق ہے. عقیدت بغیر دلیل کے ہوتی ہے. عقیدت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح امام حسن پاک ہے نا, آپ نے دن کیس سے پوچھا, کیس بتا 2 بندوں میں جھگڑا ہو گیا, ایک کہتا ہے میں خلیفہ ہوں, دوسرا کہتا ہے میں خلیفہ ہوں, کیس تو بتا دونوں میں خلیفہ کون ہے؟ کیس نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر میری لیلا ہی ہے. کیس مجنوں کا نام ہے کیس, امام حسن نے نام مجنوں کہا تھا. جب کیس نے کہا نا, مجنوں نے کہا, کہنے لگا ہمیں کیا پوچھتے ہو خلیفوں کے بارے میں, ہمارے لیے تو لیلا ہی خلیفہ ہے. یہ ہے عقیدت. یہ کیا ہے؟ عقیدت. بغیر دلیل کے. عقیدہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ. میں نے کہا یہ میرا عقیدہ ہے, عقیدت نہیں. کہ کربلا کے میدان میں امام حسین بلا لیتے مدد کے لیے, کربلا کم پڑ جاتا. اگر میں آپ دلیل کو اس پر اگر آپ کی توجہ ہو تو, ہاں میں اس پر دلیل دینے لگا ہوں. حضرت علی پاک کی اولاد میں سے یارویں پشت ہے, اور امام حسین کی طرف سے ہے تو 12ویں پشت بنتی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سرکار غوث پاک کی, سبحان اللہ, سرکار غوث پاک نے غزلات کے منبر پہ بیٹھ کر فرمایا کائنات والوں, میرا جو یہ قدم ہے نا سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. اور اب یہاں پڑھو شیخ محقق دہلوی کو, آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, جو گزر گئے تھے, تھوڑا سا یادوں میں دلیل دینے لگا ہوں, جو گزر گئے تھے وہ بھی آ گئے, جو عالم ارواح میں تھے, جنہوں نے قیامت تک آنا تھا وہ بھی آ گئے. سب نے گردنیں جھکا دی کہ آپ کا قدم ہمارے پر, ہماری گردن پر بھی ہے. سب نے گردنیں جھکا دی جو حشر تک آنے تھے اور جو پہلے گزر گئے تھے. تو پھر میں دلیل دینے لگا ہوں, جن کی 12ویں پشت میں عبد القادر جیلانی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بلا لے آواز دے دے, گردنیں جھکانے کے لیے سارے آ جاتے ہیں. کیا خیال ہے آقا حسین بلاتے تو گردنیں کٹانے کے لیے نہ آ جاتے؟ خبردار صحابہ پہ بات نہ کرنا. صحابہ کو جب کسی نے بلایا ہی نہیں تھا, اور امام حسین تو لڑنے گئے نہیں تھے. اور میں یہاں پہ داستان نہیں پڑھوں گا,
لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تیاریاں ہو رہی تھی اور یہی تیاری تھی کہ بھائی، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، چونکہ ہم نے قرآن سمجھا ہے، ہم نے صرف تراویحوں میں نہیں پڑھا، ہم نے سمجھا ہے، اور ذکر حسین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ذکر حسین نہ جائے۔ ہاں، آپ کہیں کہ میں اس پر بھی دلیل پڑھوں گا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں ذکر حسین ہے۔ میرا محبوب اللہ آپ کو ایسی کثرت اولاد عطا کر دے گا، کربلا میں ایک بچ جائے گا، قیامت تک نسل آباد رہ جائے گی۔ یزیدی تولا سارا بچ گیا، آج کون اس کی نسل میں ہے؟ لیکن اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ذکر حسین کی دعوت دیتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اور قربانی دے۔ یہ فکر حسین ہے۔ کربلا میں جیسی نماز امام حسین نے پڑھی، سبحان اللہ، کائنات میں نہ کوئی پڑھ سکا نہ پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسی قربانی دی ہے نہ کوئی دے سکا نہ دے گا۔ تو یہ تو صورت ایک ہے، باتیں دو ہیں، ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے۔ قرآن بتاتا ہے صرف ذکر حسین سے گزارا نہیں ہوتا جب تک فکر حسین نہ دی جائے، اور ہم نے انشاءاللہ اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ آپ کی توجہ رہے، ابھی تو میں ذکر حسین کی طرف ہوں نا، یہ سارا پروگرام چل رہا تھا، تیار کیا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین، فرق اتنا تھا، ایک جملے میں پھر سمجھانے لگا ہوں، یہ تیاری تھی کربلا میں بھیجنے کی، اسی لیے سینہ ایک تھا۔ اللہ کرے آپ لفظوں کی، جملوں کی قدر کر جائیں۔ سینہ ایک تھا، اندر قرآن تھا، باقی حسین، اندر قرآن پلتا رہا، باقی حسین پلتے رہے۔ فرق اتنا تھا، جو لفظ نکلتے رہے وہ قرآن کی غذا بنتے رہے، جو لعاب نکلتا رہا حسین کی غذا بنتا رہا۔ تیاری ہو رہی تھی کربلا میں بھیجنے کی، اور یہ تیاری ہی کی ایک منظر تھی۔ سرکار مسجد نبوی میں ہے، صحابہ پیچھے ہیں، سر سجدے میں گیا۔ آپ کا سنا ہوا اپنا ہے، میں نے بات عقیدے کی سمجھا دوں، سر سجدے میں گیا۔ حضرت امام حسین کا بچپن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے نکلے، مچلتے مچلتے، ٹہلتے ٹہلتے پشت نبوت مصطفیٰ پہ سوار ہو۔ اب سرکار کی تسبیحات جاری ہیں، میں نے بات اور سنانی ہے، تسبیحات جاری ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، بھئی حال آپ 7 دفعہ پڑھ سکتے ہو۔ 7 دفعہ پڑھنے کے بعد سر اٹھانے لگے، محسوس ہوا کوئی ہے۔ اب فقیر کا انداز اپنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے، محسوس ہوا کوئی ہے، سنگا تو حسین نہیں، آپ خاموش رہ گئے۔ سرکار کے حدیث پاک کا سرکار نے فرمایا میرا حسین جنت کے پھولوں میں سے پھول ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں سنگا۔ تو حسین سر اٹھانے کا ارادہ ہوا، پیغام الہی آیا، سونا آج سر نہیں اٹھانا، آج میرا حسین سوال ہے، کائنات کو بتانا ہے، جس کے لیے رب کی عبادت لمبی ہو جائے اس کا نام حسین ہے۔ آج سر نہیں اٹھانا، سر نہیں اٹھانا۔ اچھا، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے، کیوں؟ حسین سوار حسین سوار ہے، کیا خیال ہے؟ سرکار کو خیال نہیں آ رہا تھا؟ اللہ کے ذات جی آ رہا تھا، آ رہا تھا، خیال آ رہا تھا۔ حسین جتنے بھی بلند ہو جائیں، رہتے تو امتی ہیں، حسین جتنے بھی بلند ہو جائیں، رہتے تو امتی ہیں، نبی ہے سجدے میں، میں جملہ بدلوں گا، نبی ہے نماز میں، امتی ہے خیال میں۔ نبی کی نماز ہے، خیال امتی کا ہے۔ چار مولویوں سے فتویٰ لے کر آؤ،
اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، نہیں تو کرایہ میں دیتا ہوں، رائمنڈ جا کر تبلیغ آپ سننا ہو لو جو یہاں پہ یہ کہتے مر گئے نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بے شرم مولوی سبحان اللہ یہاں نماز مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ اگر آپ کا ذوق ساتھ آئے میں روایت مکمل پڑھوں۔ سرکار سجدے میں تھے نا، سجدہ طویل ہو گیا، تسبیحات طویل ہو گئی، صحابہ کو خیال ہوا خیر ہو، سر اٹھایا، صحابہ نے سجدے سے سر اٹھایا، پشت مصطفیٰ پہ امام حسین کو دیکھا، پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ کوئی یار بچپن تھا، کوئی صحابی بھی تو نماز چھوڑ کر اٹھا کے ہٹا سکتا تھا۔ صحابہ نے دیکھا سجدے میں نماز صحابہ کی ہے، خیالوں میں حسین ہے، نماز نبی کی ہے، خیال میں امتی ہے۔ میں نے کہا نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے نماز پر بات نہیں ہوتی۔ بے شرم اللہ کی نماز کیسی ہے جس میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم سنیوں کا عاشقوں کا عقیدہ یہ ہے جب تک خیال یار نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ سبحان کم رہے گی، میں دلیل دوں گا۔ میں آپ کو اصطلاحی لفظ سمجھا چکا ہوں، عقیدت اور ہے، عقیدہ عقیدے پہ دلیل ضروری ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب تک خیال مصطفیٰ نہ آئے، جاؤ جا کے میں چیلنج دے رہا ہوں کسی سے کہیں بغیر خیال مصطفیٰ کے نماز پڑھ کے دکھائے، بس اتنا سوال پوچھ لینا، چلو تم نے بغیر خیال مصطفیٰ کے نماز پڑھ لی ہے نا، اتنا بتا دے ہاتھ سینے پہ رکھے گا یا یہاں رکھے گا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہاں پہ رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ فکر حسین دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے سرکار نے یہاں رکھے تھے۔ میں نے کہا خیال کس کا آیا ہے؟ تو کہتا ہے خیال آ جائے تو نماز نہیں رہتی۔ چلو اس سے بھی پہلے شروع کر لیتے ہیں، تو نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک، یہ کیوں اٹھائے؟ رکھ پڑھ لے، ہاتھ باندھ لے۔ کہتا نہیں سرکار نے اٹھائے ہیں۔ میں نے کہا خیال کس کا آیا ہے؟ اچھا وہ کہتا کہ ہمیں کیا پتا، یہاں ہم تو بس چلے گئے چلے پہ تو ہمیں بتا دیا یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہم نے کر لی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن تو پڑھے گا نا، سورۃ فاتحہ کے بعد کہیں سے تو کوئی سورت پڑھے گا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھے گا۔ اللہ کرے بندے جا کے میری بات سمجھے، خیال کس کا آئے گا؟ تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ پڑھے گا، بتا خیال کس کا آئے گا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پڑھے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پڑھے گا، بتا خیال کس کا آئے گا؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ پڑھے گا، قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ پڑھے گا، بتا خیال کس کا آئے گا؟ مولوی بڑا ٹھیک نکلا، کہتا کہ میں تو قُلْ یَا أَیُّھَا الْکَافِرُونَ پڑھوں گا۔ میں نے کہا مقدر کی بات ہے، جو نبی سے بھاگے پھر کافروں کے ملے پڑتا ہے نا، نبی کے خیال سے بھاگتے ہوئے تو کہتے ہیں ہم تو پڑھیں گے قُلْ یَا أَیُّھَا الْکَافِرُونَ۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا قُلْ کا اسلوب تو بتا دے، قُلْ کا معنی ہی بتا دے، قُلْ محبوب آپ فرما دے خیال کس کا آیا ہے؟ نہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ترجمہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو کوئی خیال نہیں آئے گا، بھئی کسے ترجمہ آتا ہو خیال تو سے آئے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا، مان لی تیری بات ٹھیک ہے، دو رکعتیں پڑھنے کے بعد تو تشہد میں بیٹھے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، آگے آگے بولو بولو السلام علیکہ، عائشہ النبی پڑھے گا، تھوڑا سا جاگو یا سبحان اللہ۔ یار کیسی عجیب بات ہے، نماز میں سلام پڑھ لو تو بدعت نہیں ہے، نماز کے بعد پڑھ لو تو بدعت ہو جاتی ہے، کیسا عقیدہ ہے؟ نماز میں تو سلام پڑھے، سلام
काम हो जाता है। यहाँ इमाम गजाली को पढ़े ना, आप फरमाते हैं सलाम अलैका अय्युहन नबी, मांगे मुझे तुम्हारी नमाजों का नहीं इल्म। मैं गजाली के समा जब अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी नमाज में पढ़ता हूँ, खामोश हो जाता हूँ जब तक दर मुस्तफा से जवाब नहीं आता, आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन अच्छा वो कहने लगा नहीं कि नबी तो 1,24,000 है, हुजूर का ख्याल तो नहीं आया। मैंने कहा फिर हौसला कर, तशहुद मुकम्मल कर, फिर तूने दुरूद पढ़ना है। अल्लाहुम्मा बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब बता ख्याल किसका आया है? कायनात में कोई ख्याल मुस्तफा के बगैर नमाज पढ़ सकता नहीं है। यहाँ सजदा है नबी का, करबला की तैयारी है, सोना सर न उठाना। आज आप हुसैन को गिरने न दें, करबला में हुसैन दीन को गिरने नहीं देगा। ये तैयारियां, मैं अगर इसी तैयारी को पढ़ता रहूं, मुझे वक्त चाहिए। साथियों ने टाइम देखना शुरू कर दिया है, लेकिन साहिबों ये तैयारी होते होते करबला पहुंची। अब मैं सिर्फ जो है वो जिक्र और फिक्र हुसैन आपको दे जाऊं। करबला तक पहुंची, करबला में पहुंचकर अब यहाँ से तैयारी ये थी, जिक्र हुसैन ये था। सरकार ने इमाम हुसैन को उठाकर चूमते भी हैं, सूंघते भी। हम चूमते हैं पेशानी से, सरकार चूमते हैं गर्दन से। सरकार फरमाते हैं मेरे हुसैन को करबला में यहाँ पे तीर लगाया जाएगा। सरकार का चूमना ये जिक्र हुसैन था, और करबला में इसी सर को कटा देना ये फिक्र हुसैन था। इमाम हुसैन का जिक्र शुहदाए करबला हमें ये फिक्र ये बयान देता है। कायनात वालों, अगर हुसैनी होने का दावा है ना, तो सिर्फ सबीले लगाने से बंदा हुसैनी नहीं बन जाता, और सिर्फ 10 दिन की महफिलें कराने से बंदा हुसैनी नहीं बन जाता। हुसैनियत ये है जहां हक और बातिल आ जाए, बंदा हक पे अट जाए, गर्दन जाती है तो जाए, ये हुसैनियत है। अगर कोई बंदा अपने आप को हुसैनी भी कहे और अपने आप को बड़ा दीवाना इमाम हुसैन का कहे, और फिर भी हमको बातिल में फर्क न कर सके, वो हुसैनियत नहीं है। ये फिक्र हुसैन, ये पैगाम करबला था कि जहां दीन की बात आ जाए, जहां हक की बात आ जाए, हक की खातिर, दीन मुस्तफा की खातिर, नामुस मुस्तफा की खातिर, इज्जत मुस्तफा की खातिर, तुम्हारा मन तन औलाद सब कुछ अगर कुर्बान होता है तो हो जाए, जाने का दीन बाकी रह जाए, जाने की आन बाकी रह जाए, जाने की शान बाकी रह जाए। और ये फिक्र हुसैन था, ये पैगाम करबला था। यही वजह है करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को जब तक हुसैन रह गए, इमाम हुसैन तन्हा रह गए। यहाँ पे किसी शायर का कलम उठा, उसने अपना नक्शा खींचा, कहता है लिबास है फटा हुआ, गुबार से हटा हुआ, जिसमें नाजी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये कौन सा सवार है? ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन रह गए और आपने आवाज बुलंद की, फरमाया कायनात वालों याद रखना, लौ काना दीन मुहम्मद लब यत्तक़ी, अगर मेरे से मेरे नाबे का दीन बचता है, मैं ऐलान करता हूँ यजीदियों अपने तीर भेजो, अपने नेज़े भेजो। हुसैन तैयार है। अब यहाँ तारीख पढ़े, तारीख कहती है 32,000 लश्कर जरार ने तन्हा हुसैन पर वार किए। घर जाकर तन्हाइयों में सोचना, 32,000 लश्कर जरार हो, तन्हा इमाम हुसैन है, कितने बार कितने जख्म लगे होंगे। मैं तारीख पढ़ूं तो तारीख ये कहती है, किसी ने कहा 72 जख्म आए, किसी ने कहा 87 जख्म आए, किसी ने कहा 114 जख्म आए, लेकिन आशिकों ने कहा, आंख वालों ने कहा, एक जख्म में कितने आए?
تمہیں تو 72 نظر آئے, تمہیں تو 86 نظر آئے, تمہیں تو 114 نظر آئے. اور کسی نے امام رضا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا, اے امام رضا بتائیں کربلا کے میدان میں آپ کے دادا حسین پر کتنے زخم آئے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہتے ہیں پوچھنے والے جتنے قرآن کے حروف ہیں نا اتنے میرے دادا حسین کے بدن پہ زخم لگے. سارا بدن حسین کا تیرا نام برو تھا, پھر بھی سید تبتی ریت کے نیند نماز کھلا تھا. اور پھر امام حسین کا بدن یہ حالت قیام تھا, یہ کربلا میں آخری نماز تھی. آج بندہ اپنے آپ کو حسینی بھی کہے, نمازوں کی فکر نہ ہو, یہ کیسی حسینیت ہے؟ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. حسینی ہونے کا دعویٰ ہے, حسینی کبھی بے نمازی نہیں ہوتا. یہ آخری کربلا ہے, آخری نماز ہے, حالت قیام ہے. ادھر سے ظالموں نے وار کیے, میرے امام حسین کا بدن چھلنی ہوا, خون بہ چکا ہے. اب چونکہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے, سواری کا لفظ احتیاطاً بول رہا ہوں, بات تاریخوں کی کتابوں میں ہے کہ گھوڑا تھا, بات کتابوں میں ہے کہ وہ ریگستان تھا, وہاں پہ تو اونٹ ہوتا تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سواری پر امام حسین سوار ہے, بدن چھلنی ہوا, بدن آپ کا نازک ہو گیا. سواری کی آپ نے گردن پہ بازو ڈالے, سواری دوڑتی رہی, تیروں کی بارش ہوتی رہی. جب سواری بھی کمزور ہو گئی, اب سواری سے زمین پر آنے لگے. بھئی کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ گھوڑے کا اونٹ کی پشت پہ ہیں, زمین پہ آئیں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ بھائی تھوڑا سا وقت لگتا ہے نا پلنگ چپکنے سے پہلے. لیکن یہاں پہ امام موسیٰ قاسم سے پوچھا گیا, بتائیں کربلا کے میدان میں آپ کے دادا حسین کو گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہوئے کتنا وقت لگا تھا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ کے رو کے کہتے ہیں 9 دقیقت سلام ہو اس شہید پر جس کا بدن 9 منٹ تک نہ گھوڑے پر تھا نہ زمین پر تھا. 9 منٹ تک جس کا بدن نہ گھوڑے کی سیٹ پر نہ فرش زمین پر, 9 منٹ تک فرشوں پر تیروں پر معلق رہا. ادھر والے پھینکتے ہیں جسم ادھر جاتا ہے, ادھر والے پھینکتے ہیں جسم ادھر آتا ہے. 9 منٹ کے بعد میرے حسین آپ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر آپ کا بدن آیا, قیام بھی ہو چکا, رکوع بھی ہو چکا, حالت سجدہ ہے. نماز عصر کا وقت قریب تھا, نماز عصر کا وقت قریب تھا. میرے امام حسین کو خیال آیا آج آخری سجدہ کر لوں, آج آخری سجدہ کر لوں. اب میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں, نتیجے پہ لا رہا ہوں. اب چونکہ زخم اتنے لگ چکے تھے, سمت کعبہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کعبہ کدھر ہے. وہ صحرا, وہ ویرانہ آپ تلاش کرتے ہیں کعبہ کدھر ہے, کھڑے اٹھتے ہیں, گر جاتے ہیں, لیکن کعبے کی سمت کعبہ معلوم نہیں ہو رہی. آپ چاہتے تھے جب آخری سجدہ کروں سمت کعبہ درست ہو. خیر سے آواز آئی, میرا حسین آج سجدہ کر, یہ نہ دیکھ کعبہ کدھر ہے, آج کعبہ دیکھے گا حسین کا سر کدھر ہے. حسین یہ نہ دیکھے کعبہ کدھر ہے, کیونکہ کائنات کے سجدے وہ ہیں جو سجدے کعبے کو تلاش کرتے ہیں. میرا حسین تیرا وہ سجدہ ہے جسے خود کعبہ تلاش کرتا ہے. آج سجدہ کر, یہ نہ دیکھ کہ کعبہ کدھر ہے. اور آپ کہیں تو میں حدیث پڑھوں, جب سجدہ مصطفیٰ ہو رہا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میرے حسین جب کربلا کے میدان میں تو تنہا رہ جائے گا, شہید تو قتل الحسین لو کانا فی, فرمایا پھر یاد رکھنا میں محمد خود وہاں پہ ہوں گا. یہاں پہ تب سجدہ حسینیت ہو رہا تھا. نام مصطفیٰ بھی ہے, بابا علی بھی ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے, سب آپ کے سجدے کی شان دیکھ رہے ہیں. اور اس کو شاعر نے اپنے لفظوں میں یوں لکھا, سب کہہ رہے ہیں سجدے تو ہم نے بھی کیے پر تیرا عجب انداز ہے, تو نے آج وہ سجدہ کیا جس میں سب کو ناز ہے. آج سجدے تو سب نے کیے پر تیرا عجب انداز ہے. ہم نے سجدے کیے ہیں پانی وضو کر کے, ہم نے سجدے کیے ہیں قلینوں پر, ہم نے سجدے کیے ہیں مصلوں پر. حسین تو نے سجدہ کیا ہے
تیرا پانی تو نہیں تھا، خون ہی کا تیمم ہو چکا تھا، اس تپتی ہوئی ریت کا تیمم تھا۔ حسین تو نے سجدہ کیا ہے، مسجد نبوی نہیں تھی، مکہ مدینہ نہیں تھا، کربلا کا وہ تپتی ہوئی ریت تھی۔ حسین تو نے آج وہ سجدہ کیا ہے جس پہ نانے مصطفیٰ کو بھی ناز ہے، بابا علی کو بھی ناز ہے۔ آج وہ سجدہ کیا آپ نے، یہ وہ سجدہ تھا جس کی تیاری ہو رہی تھی، تو نانے مصطفیٰ بچپن میں کروا رہے تھے، کبھی کندھوں پہ اٹھا کر، کبھی سواری بن کر۔ کہ آپ کو روایت بھول گئی جب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو دیکھا، امام حسن اور حسین کو اٹھایا ہوا، اور آپ نے دیکھ کر فرمایا، واہ امام حسن حسین، کیا تمہارے ناز ہے، کیا کمال ہے، اللہ نے کیسی خوبصورت سواری دی ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا، عمر یہ بھی تو دیکھ سوار کتنے حسین ہیں۔ یہ سارا نظام تو تربیت اس وقت ہو رہی تھی، لیکن یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ آپ کربلا کے میدان میں جب آپ نے آخری سجدہ کیا ہے، سر سجدے میں ہے، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات ہے، ادھر دل میں ہے میرے مولا ردان بھی قدائی کا و بنائی کا، میرے مولا جو کچھ بھی ہوا میں حسین راضی ہوں، میرا گھر کٹ گیا میں حسین راضی ہوں، میرا خاندان کٹ گیا میں حسین راضی ہوں، علی اکبر کی جوانی گئی میں حسین راضی ہوں، علی اصغر کی بچپنا گیا میں راضی ہوں، میرے مولا میرا سر کٹنے لگا میں راضی ہوں، بتا تم بھی راضی ہو؟ اب میں یہاں قرآن پڑھوں گا، اپنے خیر سے آواز آتی ہے، یا شہد النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین رب تو راضی ہے، تو بتا تو راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کربلا میں سر سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہے، ادھر سے سر کٹا۔ حسینیت یہ تھی، فرمایا اب یہاں سے سر نہیں اٹھے گا، ظالموں تم نے کاٹ کے اٹھانا ہے تو اٹھا لو۔ حسین نے سر نہیں اٹھایا، اور سر نہ اٹھا کر قیامت تک سمجھا دیا حسین تو آج بھی سجدے میں ہے۔ نہیں آپ کہیں گے تو میں دلیل بھی دوں گا، میری حقیقت نہیں، یہ عقیدہ ہے کہ سر کٹ گیا تھا، نیزے کی نوک میں تھا، اگر کٹ جانے کے بعد زندگی کٹ جاتی تو آپ کا وہ چہرہ وہ لب خاموش ہو جاتے، لیکن کٹنے کے بعد بھی وہ تلاوت قرآن پہ جاری ہے۔ قیامت تک سمجھا دیا حسین کا سر آج بھی سجدے میں ہے۔ رب کے قرآن نے اعلان کر دیا، نہ مردہ کہنا نہ مردہ سوچنا، حسین کل بھی زندہ آج بھی زندہ ہے۔ حسین کا شہید نہ ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین اللہ کا سپاہی جس کی ٹھوکر میں بادشاہی، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت۔ شہید زندہ تھا، قیامت کربلا کے میدان سے ذکر حسین سے ہمیں فکر حسین اور پیغام کربلا کے ملتا ہے۔ جو شراب کے قریب آئے وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں۔ ہم میرے ساتھ تعین کریں گے، جو بے نمازی ہو میرے نوجوان بیٹا وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے، حسینی نہیں۔ ہاں یہ پیغام کربلا تھا، جو آج بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو جائے یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں۔ پیغام کربلا یہ ہے، حق پہ ڈٹ جاؤ، سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے پر حق کا دامن نہ چھوٹے۔ دعا ہے رب کائنات میرا اور آپ کا یہ ذکر حسین میں بیٹھنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنا، تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔